رب العزت ہمارے نصیب میں کر دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ قربانیاں کو لینا، قربانی کے مسائل اور وہ کیا ہیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آئندہ مجلس میں عرض کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بات شروع ہو گئی ہے کہ جس سے بکرا خریدنے جاؤ وہی مفتی ہوتا ہے۔ ہاتھ رکھو بھائی، یہ 2 دانتا ہے، نہیں جی پکا کھیرا ہے، یا 6 ماہ کا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا تذبحوا الا المسنہ، جانور کوئی بھی ہے، اونٹ ہے، گائے ہے یا بکرا دمبا چھترا ہے، لا تذبحوا الا المسنہ، جو پہلے دودھ کے 2 دانت توڑ کے بڑے دانت لے آیا ہے تو اسے کرو، یا اس سے زائد یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں میں سے مک ختم ہو جائے تو پھر نہیں کر سکتا۔ اس کے درمیان جو بکرا، چھترا، دمبا، گائے، بیل، اونٹ اور نر اور مادہ، یہ ان کی قربانی اس طرح ہی کرنی چاہیے۔ قربانی اس عظمت کو مد نظر رکھتے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے تھے تو وہ فدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے ان کے دل کو دیکھ کے یہ عظیم ذبیحہ دیا جو آنے والے لوگوں کے لیے جاری کر دیا، اور جو شخص یہ قربانی کرتا ہے اس کا جو اجر ہے انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو اتنا عظیم عمل ہے انہیں صرف اپنی خواہش کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ ہاں اگر اسرت ہو جائے، 2 دانتا نہیں ملتا، کوئی بس نہیں چلتا، تو ایسے حالات میں 1 سال کا جزع یعنی جو چھترا ہوتا ہے اس کی کنفرم عمر 1 سال ہو تو تب تنگی کی حالت میں وہ کر سکتا ہے۔ تو جو جانور آپ خریدیں احتیاط سے خریدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھ سے اندھا یا کانا ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوتی، جو لڑتے ہوئے اپنا سینگ توڑوا لیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، جو جانور لنگڑا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، جو جانور بیمار لاغر ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور جو جانور چوٹ لگنے سے اسے ایسا زخم ہے جو بڑا ظاہر ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہمیں وہی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے پل صراط کی پار کرنے کے سبب ہمارے کام آ سکے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ آنے والے دنوں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہر اہل ایمان پر فرض ہے۔ میں ایک بات اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں، یہ